حضرت عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، بارگاہ نبوی میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی توبہ نہیں ہو سکتی، وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل پوچھی اس سے، اور گناہ کی معافی کے لیے حضور نے طریقہ کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے بہت بڑا گناہ ہو چکا۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری خالہ بھی زندہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ جا کے حسن سلوک کر، تیرا جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یعنی ماں اور خالہ کے احترام اور ادب کی وجہ سے اللہ تیرے بڑے بڑے گناہوں کو جو ہے وہ تیرے اعمال نامے سے اس طرح مٹا دے گا جیسے تو نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ ہم نے ان رشتوں کو کھلونا اور مذاق بنایا ہوا ہے۔ انسان کہتے ہیں دور اور حالات بدل گئے، لوگ بدل گئے، میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں لوگ حالات سیم اسی طرح ہیں، صرف یہ ہے کہ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، ہماری خواہشات بدل گئی ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے میں بھی بے شمار دنیاوی نیتیں لے آئے ہیں، ان سے رشتے کو مزید قائم کرنے کے لیے بھی مال یہ ساری چیزیں درمیان میں لے آئے ہیں۔ حالانکہ آج بھی ہماری ترجیح اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو تو رشتے اور معاشرے اسی طرح جو ہے وہ پھولتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے سے تعلقات جوڑ کے رکھیں تو معاشرہ آج بھی باغ بن سکتا ہے، آج بھی اس میں پھول کھل سکتے ہیں، آج بھی کلیوں کی خوشبوئیں آ سکتی ہیں۔ آج بھی جب آپ کسی کانٹے دار درخت کو جو ہے وہ عداوت اور دشمنی کا پانی دیں گے تو وہاں پھر نحوستیں اور بے برکتیاں ہی پیدا ہوں گی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق رشتہ داروں کی پاسداری کرنی۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور صحابہ بھی موجود تھے، بڑی توجہ کے ساتھ حدیث پاک کو سماعت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک، عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جملے نہیں فرمایا کرتے، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ کبھی کبھار احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت جملے استعمال فرمائے ہیں، وگرنہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی نرم تھی، دل بھی نرم تھا، آپ سخت الفاظ اور سخت رویہ نہیں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ موجود ہیں، اچانک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج جتنا بھی مجمع ہے اس مجمع میں جو ایسا شخص ہے جو کسی رشتہ دار سے ناراض ہے یا کوئی رشتہ دار اس سے ناراض ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج وہ میری اس محفل سے اٹھ کے چلا جائے، آج اسے یہاں بیٹھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، وہاں یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ صحابہ بڑا حیران ہوئے کہ اچانک اس طرح سخت مزاج، اور جب حضور نے یہ جملہ کیا تو صحابہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، انار کے دانے کی طرح بڑے غصے کے ساتھ حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا جو کسی رشتہ دار سے ناراض ہے یا کوئی اس سے ناراض ہے وہ آج میرے اس بڑے ہوئے مجمع سے اٹھ کر چلا جائے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے صحابہ تشریف فرما ہے، کوئی صحابی بھی اٹھا نہیں۔ ایک صحابی چپکے سے اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ اس مجمع میں آ کے شامل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے، کیوں گیا تھا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی کسی رشتہ دار سے ناراض ہے یا کوئی اس سے ناراض ہے وہ اٹھ کر چلا جائے، تو میری ایک خالہ ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، تو میں اس کے پاس اس کو گیا، اس کو راضی کر کے منا کے آیا ہوں تاکہ کہیں آپ کی محفل میں مجھے بیٹھنا نصیب نہ ہوا تو مجھے جنت کہاں سے ملے گی۔ تو میں اپنی ناراض خالہ کو بڑی مشکل سے اس کی شرائط پہ اس کی مرضی کے مطابق اس کو راضی کر کے آیا ہوں تاکہ آج میری خالہ راضی نہ ہوئی تو میرا رب ناراض ہے، میرا محبوب ناراض ہے۔ اگر حضور کے سامنے بیٹھنے کی مجھے جو ہے وہ جگہ نہ ملی تو میں کہاں جاؤں گا؟ آپ اندازہ کیجئے پورے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی تھے، وہ بھی گئے راضی کر کے واپس آ گئے، اور حضور کے سامنے جتنے بھی صحابہ موجود تھے
وہ ایسے خوش نصیب تھے، نہ کوئی ان سے ناراض تھا نہ وہ کسی سے ناراض تھے، بڑے دل کے تھے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جب ہم نظر انداز نہیں کریں گے وہی بڑی ہوتی جائیں گی اور انتصار کی، قلبشار کی اور اختلافات کی جو ہے وہ باعث بنے گی۔ پھر جب پھنسی پھوڑا بن جاتی ہے تو پھر اس کو جو ہے ریکور ہونے میں بھی بڑا عرصہ اور بڑی دیر لگتی ہے۔ ان رشتہ داروں میں کبھی پھوٹ پڑ جائے، کوشش فرمائیں پھنسی کو پکڑ لیں تاکہ آگے تک معاملہ نہ جائے، نہ بگڑے، جہاں بگڑا ہے وہاں ہی اس کو درست کر دیں۔ حضرت ذی وقار پورے صحابہ جو موجود تھے ان میں سے کوئی ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو کسی رشتہ دار سے یا کوئی اس سے ناراض ہے۔ اگر آج ہم اپنے مجمع میں نظر ڈالیں، اگر 100 بندہ ہے تو ان میں سے 80 سے زیادہ بندے ایسے ہوں گے جو اللہ سے جو بندوں سے ناراض ہیں اور رشتہ دار ان سے ناراض ہیں۔ اور پھر جب حضور نے اس صحابی کی یہ عادت دیکھی، اس کی یہ شرمندگی دیکھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو، جس مجمع کے اندر ایک بھی بندہ ایسا ہوتا ہے جو کسی رشتہ دار سے ناراض ہوتا ہے یا کوئی اس سے ناراض ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں پورے مجمع پہ اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی، پورے مجمع پہ اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوتی۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں، لمبے لمبے دعائیں اور بڑے بڑے احسن جملے بولتے ہیں، لوگ بھی آمین کہتے ہیں بڑے جذبے کے ساتھ، لیکن جیسے ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں ویسے ہی نامراد واپس آ جاتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر رشتہ داروں کے بارے میں بغض ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بھی کسی مجمع میں شامل ہو جس کا دل اور بغض والا ہو رشتہ دار کے متعلق، وہاں رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو جہاں رحمت نازل نہ ہو وہاں دعا کیسے قبول ہوتی؟ دعا نہیں وہاں قبول ہوتی۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، مخلوق کو راضی کریں اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایسا بندہ جو رشتہ داروں سے ناراض ہوتا ہے یا کوئی اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ گھر بیٹھے آرام سے سو جاتا ہے کہ مجھے کیا پرواہ ہے، جو مرضی کو کرتا پھرے، میں تو سچا ہوں، اس بندے کو چاہیے پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گی، قبول تو بڑی دور کی بات ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائے گی۔ بڑی مشہور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، وہ نماز روزے نفلی صدقات اتنے نہیں کرتی، لیکن ایک اس کی خوبی ہے، اس نے ساری زندگی کبھی ہمسائے کو تکلیف نہیں دی۔ حضور نے فرمایا ہیا فی الجنہ، صحابہ تو وہ تو پکی جنتی ہے، وہ جنت میں جائے۔ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے، وہ پورا دن روزے میں گزارتی ہے، ساری رات عبادت میں گزارتی ہے، قیام کرتی ہے، دن کو صیام کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا، لیکن اس کی ایک جو ہے وہ بری عادت ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور نے اس کی عبادات ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، فقال ہی فی النار، حضور نے فوری فرمایا وہ تو جہنم میں جائے، وہ تو جہنم میں جائے۔ اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمسایہ تو وہ ہوتا ہے نا جو دیوار کے دوسری طرف ہے، یہ اس کا حق حضور فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جبریل جب بھی میرے پاس آئے مجھے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی ہمسایوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، ان کو ناراض نہ کرے، اگر وہ ناراض ہوئے تو رب ناراض ہو جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہمسایوں کے اتنے حقوق ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے، وراثت میں، مال میں، ترکے میں ان کو حصہ نہ مل جائے۔ اتنے حقوق تو ہمسائے کے ہیں جو دیوار کے دوسری طرف رہتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں جو دیوار کے اندر ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، اسلام نے ان کے حقوق کتنے بتائے ہوں؟ ان کے حقوق تو ہمسایوں سے بھی زیادہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے 3 نیکیاں عطا کرتا ہے، بڑی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ایک گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، ایک 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اسے 3 بڑی نیکیاں عطا کرے گا۔ ایک تو انہوں نے حق اسلام ادا کیا، مسلمان ہونے کا حق ادا کیا، ایک اس نے اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کا حق ادا کیا ہے، اور تیسری بڑی نیکی یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے محبت کو قائم کیا ہے۔
اور ان تینوں نیکیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا ان کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جتنا کوئی رشتہ دار زیادہ قریب ہے نا اتنا اس سے لڑائی اور جھگڑا زیادہ ہے، جبکہ اسلام نے کہا جتنا کچھ زیادہ قریب ہے اتنے اس کے حقوق زیادہ ہیں، اتنا اس کا خیال رکھنا زیادہ ہے۔ رشتے یاد رکھیں خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، رشتے خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتے کہ جب ضرورت پڑی جو ہے وہ ٹشی کی طرح استعمال کیا اور ردی میں ڈال دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ نہیں نہیں، یہ رشتے خیال کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر رشتوں میں خیال نہیں ہے تو پھر ان رشتہ داروں کا کوئی رشتے کو فائدہ نہیں۔ آج ہم نے رشتہ داروں کے اندر اس طرح جو ہے وہ دراڑیں ڈال دی ہیں، کیونکہ ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے احساس کی بجائے اس کا زور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسلام تو اسے تعلیم دیتا ہے کہ اگر تیرا رشتہ دار غریب ہے تو پھر اگر تو ہمسائے کو یا مسکین کو، مسافر کو، کسی اور کو صدقہ دیتا ہے تو اسے ایک صدقے کا ثواب ملے گا، اگر تو اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرے گا تو اللہ تجھے ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ ایک تو صدقے کا ثواب ملے گا، دوسرا رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقۃ علی ذی الرحم القاشع، حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے رشتہ دار پہ خرچ کرتا ہے، سب سے بہترین، اور اس کا ثواب اللہ کے ہاں زیادہ ہوتا ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں کے خیال کریں، ان کے ساتھ احساس کریں، اگر ان کو وقت کی ضرورت ہے تو وقت دیں، اگر مال کی ضرورت ہے، آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تو مال کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کروں، اب وہ چلا گیا میں اس کے ساتھ نیکی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور نیکی ایسی کروں کہ میں چاہتا ہوں کہ باپ کر نیکی کرنے کا جو اجر و ثواب اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا وہ مجھے ملے، لیکن وہ ثواب تو مجھے مل جاتا اگر میرا باپ زندہ ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا وہ ثواب، باپ تو تیرا چلا گیا لیکن ثواب کا دروازہ تیرا بند نہیں ہوا، اگر تو چاہے تو باپ اپنے چچا کو، اپنے تائے کو اور اپنے رشتہ دار کے، اپنے باپ کے جو رشتہ دار ہیں اگر تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ آج بھی باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا ثواب عطا کرے گا۔ باپ چلا گیا تو کیا ہوا؟ تیرا چچا تو زندہ ہے نا، تیرا تایا تو زندہ ہے نا، تیری ماں چلی گئی، تیری خالہ تو زندہ ہے، تیری پھوپھی تو زندہ ہے، تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کر، اللہ تعالیٰ تجھے ماں باپ کی خدمت کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ رشتے بڑے حساس معاملات ہیں اور ان میں بندے کو جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کوئی رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ لیں اور خود اپنے سے اس کو قطع کرنے کی کوشش نہ فرمائیں، صرف اس لیے دنیاوی لوگوں کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا ہونے کے لیے۔ جو بار بار اپنے رشتہ داروں کو منا لیتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں اگرچہ کمزور ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں شاید لوگ اسے کو باتیں کریں لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی جتنی دنیا میں عزت کی کمی رہ چکی، اللہ قیامت کے دن وہ ساری عزتیں اس کو جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔